آداب سامعین، کشمیر آبزرور فولیو میں آپ کا خوش آمدید۔ یہ داستان جہلم کی ہے، اس دریا کی جسے ڈوگرا حکمرانوں نے صدیوں پہلے سمجھ لیا تھا کہ اسے قابو نہیں کیا جا سکتا، صرف عزت دی جا سکتی ہے۔ وہ دلدلوں کو سانس لینے دیتے، فلڈ چینل بناتے اور دریا کے ساتھ چلتے۔ آج جب وسائل ہمارے پاس زیادہ ہیں، ہم نے وہی حکمت بلا دی ہے، اور ہر سیلاب ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مستقبل کو محفوظ رکھنے کے لیے ماضی کی دانائی دوبارہ زندہ کرنا ضروری ہے۔ جب 19ویں صدی میں ڈوگرا حکمرانوں نے کشمیر پر حکومت کی، انہوں نے ایک سچائی کو پہچانا جو صدیوں کے بعد بھی نہیں بدلی، کہ جہلم کو قابو نہیں کیا جا سکتا، اسے صرف مانا جا سکتا ہے اور اسے صرف عزت دی جا سکتی ہے۔ وہ ہر بہار میں دیکھتے کہ برف کے پگھلنے سے دریا کے بدن میں جنبش آتی، وہ اٹھتا، پھیلتا، کناروں سے باہر بہہ نکلتا۔ مگر ڈوگرا رکے نہیں، لڑے نہیں، انہوں نے دریا کو سانس لینے کی گنجائش دی۔ سیلابی میدان خاموش چھوڑ دیے گئے، دلدلیں اور جھیلیں جوں کی تو رہنے دی گئی۔ سری نگر کو بچانے کے لیے انہوں نے کدال اور بیلچوں سے رام باغ کی نہر کھودی۔ میلوں لمبی، ہاتھوں کے زخموں سے لکھی گئی ایک دیوار تحفظ۔ یہ فیصلے تھے عمل کے، بقا کے، کہ وہ جانتے تھے کہ دریا کے غصے کو غرور سے نہیں، صبر اور حوصلے سے سہنا ہوتا ہے۔ سری نگر کی نہریں جو آج صرف نظموں اور پرانی تصویروں میں ہیں، اسی داستان کا حصہ تھیں۔ جہلم کا بوجھ کم کرنا، زائد پانی کو بہا دینا اور شہر کو طاقت دینا جو کوئی مشین نہ دے سکی، مگر ہر برسات وادی کو یاد دلاتی ہے کہ اس نے اپنی یادداشت کھو دی ہے۔ جہلم پھر ابھرتا ہے، کھیتوں اور گلیوں میں رستا ہے، پوری سڑکیں نگل لیتا ہے اور سیلاب ایک انچاہے مہمان کی طرح آتے ہیں۔ ستمبر 2014 کی طغیانی کو ایک جاگنے والی صدا ہونا چاہیے تھا، مگر دریا نے اپنی پشتیں توڑ کر راج باغ، مہجور نگر اور جواہر نگر کو ڈبا دیا۔ چھتوں سے لپٹے خاندان، ڈوبتے ہسپتال، باغات جو دلدل میں بدل گئے۔ یہ قدرت کا عذاب نہیں تھا، یہ انسان کی بھولی ہوئی عقل کا انجام تھا۔ دریا چیخ رہا ہے، اس نقصان میں آدھی دلدلیں مٹ چکی ہیں۔ فلڈ پلان جائیداد بن گئے، جہاں زندگی بستی ہے مگر تباہی چھپی بیٹھی ہے۔ جہلم کی گنجائش سکڑ گئی ہے، اس کی سانسیں تنگ ہیں، مٹی اور قبضے نے اس کا دل جکڑ دیا ہے۔ انجینئرز نے بحالی کی پکار لگائی پر فائلیں دھول میں دب گئی۔ پھر 2014 میں شہر ڈوب گیا۔ اب حکمت عملی صرف ریت کے ہتھیلیوں میں ہے، صرف انخلا کی مشقوں میں ہے۔ یہی تضاد ہے۔ دنیا کے علم و ہنر کے باوجود کشمیر ہر سال یوں ڈوبا جیسے پہلی بار۔ خاندان بے گھر، اسکول سنسان، کاروبار ٹوٹے اور اعتماد بکھر گئے۔ یہ دریا نہیں کہہ رہا، یہ ہماری لاپرواہی کی زبان ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی نے زخم گہرے کیے ہیں، گلیشیئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں، بارش کا حساب بکھر گیا ہے اور ماہرین خبردار کر چکے ہیں کہ جنوبی ایشیا کی وادیاں مزید کڑی آزمائشوں سے گزریں گی۔ جہلم نے کبھی غلطیوں کو معاف نہیں کیا، یہ ہمیشہ اپنا راستہ چھین لیتا ہے، چاہے اس کے کنارے پر کیا ہی تعمیر ہو۔ ڈوگرا جانتے تھے، مغل بھی، جنہوں نے پانی کو اپنی بستیوں میں ایسے بنا جیسے باغوں میں خوشبو۔
مگر یہ حکمت اب کنکریٹ تلے دبی ہے، علاج سامنے ہے مگر آنکھیں بند ہیں۔ دلدلوں کو زندہ کرنا، رام باغ کی نہر کو سنبھالنا، ممنوعہ زمینوں پر تعمیر روکنا، شہر کو دریا کے نقشے پر بسانا، قوانین ہی اصل حفاظتی دیوار ہیں۔ فلڈ پلان فطرت کا بیمہ ہے، اور ہر عمارت جو ان پر اگتی ہے آنے والے سیلاب کی قیمت بڑھا دیتی ہے۔ ڈوگرا کے پاس نہ سیٹلائٹ تھے، نہ ماڈل اور نہ مشینیں، ان کے پاس صرف دریا کا احترام تھا اور اس کے ساتھ چلنے کا ضبط۔ ان کے ہاتھوں سے خود ہی نہریں ان کا سخت اصول زندگی کا سبق تھے۔ اگر کشمیر نے مستقبل کو تھامنا ہے تو اسے یہی بھولی ہوئی حکمت پھر سے یاد کرنی ہوگی۔